السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. اسرائیل نے سعودی عرب سے $100 ارب مانگ لیے ہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وقت سے لے کر اب تک اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارے سعودی عرب اور عرب کے حکمرانوں کے اور عرب کی عوام کے پاس ہمارے $100 ارب بنتے ہیں. یہ کب سے مانگ رہا ہے؟ بڑی حیرانی کی بات ہے ناظرین. اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہسٹورینز، اپنے جغرافی کو جاننے والے اور اپنے اکنامک ایکسپرٹس بٹھا دیے ہیں کہ وہ تعین کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک، یعنی اسلام آنے کے دور سے لے کے اب تک مسلمانوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے یہودیوں کو کتنا نقصان ہوا، اس کا تخمینہ انہوں نے لگایا ہے صرف سعودی عرب سے. باقیوں کی بات نہیں کر رہا میں، ابھی آؤں گا. $100 ارب. تو جناب آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کس قانون پر کام کر رہی ہے جو کہ یہ مارچ میں پاس کروائیں گے، اور اس کے تحت کس کس ملک سے کتنی زمین، کتنے پیسے ڈیمانڈ کیے جائیں گے جو مسلمانوں کے پاس یہودیوں کے بنتے ہیں. مطلب مسلمانوں نے یہودیوں کو دینے، کیوں دینے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ سوچ رہے ہوں گے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا. آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچے. جناب اسرائیل جو ہے وہ مصر اور سعودی عرب سے پیسے بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور لینڈز بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اور بھی ممالک ہیں جن کا میں نام ابھی لینے جا رہا ہوں، جن میں ہے ایجپٹ، تونیزیا، لیبیا، سوڈان، سیریا یعنی شام، عراق، لبنان یعنی لبنان، جارڈن یعنی اردن، بحرین. ان سے کمپنسیشن کے لیے زمین مانگی جائے گی ان 8.5 لاکھ یہودیوں کے نام پر جو کہ اسرائیل بننے کے بعد اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کر آئے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ یہودی کسی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. تو جو یہودی اردن میں رہتے تھے، لبنان میں رہتے تھے، عراق، شام، سوڈان، لیبیا، تیونس میں رہتے تھے، جب وہ اسرائیل کے قیام یعنی 1948 میں جب اسرائیل بنا، قبضے سے بنا، جب یہ چھوڑ کر گئے تو پیچھے اپنی زمینیں جائیداد چھوڑ گئے تھے. اس پہ مسلمانوں نے ڈیفینیٹلی اپنا قبضہ کر لیا کیونکہ وہ چھوڑ گئے تھے بھائی. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ زمینیں ہمیں واپس کرو یا اتنی مالیت ہمیں واپس کرو جت مالیت کی وہ زمینیں آج بنتی ہیں. ناظرین یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. یہ جناب ڈائریکٹر جنرل آف پراپرٹی ڈیولپمنٹ، اس کے ذریعے منسٹری آف فارن افیئر نے ایک بل تیار کیا ہے. بل کہتے ہیں قانون کو. وہ قانون اگلے سال یعنی 2021 مارچ میں جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے، جس کو یہ نیسٹ کہتے ہیں، KNEST، اس کو نیسٹ کہتے ہیں، اسرائیلی پارلیمنٹ کہہ لیں آپ، اس میں بل پیش کیا جائے گا جس کے ذریعے اسرائیلی پارلیمنٹ اور حکومت کو اختیار مل جائے گا کہ وہ ان تمام ممالک سے مطالبہ کرے کہ جناب آپ نے ہمیں یہ پیسے دینے ہیں اور آپ نے اتنی ہمیں زمین دینی ہے. سعودی عرب سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک یہودیوں کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ بھریں گے. یار یہ کیا بدماشی ہے. یعنی مجھے تو شک پڑتا ہے، خیبر کا قلعہ یاد ہے نا آپ کو، جو حضرت علی نے فتح کیا، حضرت علی نے اس خیبر کا قلعہ اکھاڑا اور پورے مسلمانوں کی، عالم اسلام کی جیت ہوئی، تمام مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا جھنڈا گاڑا وہاں پر، اس کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا، مرہب کو شکست دی، مرہب کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا. وہ کس کا قلعہ تھا؟ وہ یہودیوں کا قلعہ تھا. وہاں سے یہودی جو ہے وہ مسلمان قافلوں پر حملے کیا کرتے تھے، یہودی بیٹھ کر وہاں سے سازشیں کیا کرتے تھے. مجھے تو شک بڑھ رہا ہے کہ کہیں جو ہے وہ خیبر کا قلعہ بھی نہ مانگ لے کہ جناب ہمیں واپس کریں، وہ ہمارا تھا، یا اتنی کمپنسیشن ہمیں دے. سعودی عرب سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا جی $100 ارب. اسی طرح سے انہوں نے ایجپٹ سے بھی وہ زمینیں ڈیمانڈ کی ہیں اور پیسے ڈیمانڈ کیے ہیں. ایجپٹ سے سب سے زیادہ، سعودی عرب سے، اس کے بعد مصر سے جو ہے وہ پیسے اور ڈیمانڈ کیا گیا ہے. اچھا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ناظرین میں چیز دکھاتا ہوں. اس میں ہوا یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے اسرائیلی منسٹری نے اپنے جو ایکسپرٹس ہیں، انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس جو کہ اس وقت تل اویو، جیروسلم اور حیفا میں موجود ہیں، ان کے لیے باقاعدہ $100 ملین کی فنڈنگ کی گئی ہے. یعنی $100 ملین کا ایک فنڈ کریٹ کیا گیا ہے
جو پچھلے کئی سالوں یعنی 2012 سے کام کر رہا ہے اس کام پہ کہ تعین کیا جا سکے کہ یہودیوں کی زمینیں کہاں پہ موجود تھیں اور کتنے پیسے مسلمانوں کے پاس یہودیوں کے بنتے ہیں. اچھا جناب، اس کے لیے مختلف یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے مختص کی گئی ہیں، جو ریسرچ کر رہی ہیں، جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان سے ریسرچ کروائی جا رہی ہے. اچھا، ایران سے بھی پیسے مانگے گئے ہیں، حالانکہ ایران کا کیا تعلق ہے یہودیوں سے؟ ٹھیک ہے، ایران سے پیسے کیوں مانگے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب، جہاں سے یہ میں نے خبر لی ہے، وہ کہتا ہے the interesting thing is that Israel is also asking Bahrain for compensation of the properties. بحرین سے تو مانگ ہی رہا ہے، لیکن ایران سے اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ جتنے یہودی اب تک مرے ہیں، ٹھیک ہے جی، لبنان میں جنگ ہوئی تھی، یہودی مرے تھے. اس کے علاوہ آن اینڈ آف جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی آپس میں لگی رہتی ہے، کسی نہ کسی محاذ پہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہودی مرے ہیں، وہ یہ ایران پر ڈال رہے ہیں کہ ایران ہمیں پیسے دے. اب یعنی آپ یوں دیکھیں کہ دوغلے پن کی انتہا نہیں ہو گئی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اچھا ایران سے بھی 100 ارب ڈالرز مانگے جا رہے ہیں بائی دی وے. آپ مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی بیٹھے بیٹھے آیا، سب سے زیادہ یہودی کس نے مارے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے جواب، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، ہٹلر نے مارے، اور اس نے بے دریغ مارے. تو آپ جرمنی سے کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسے؟ ایران سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سعودی عرب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ پیسے کیوں دیں بھائی؟ پیسے ہوتے کون ہیں آپ؟ مجھے کوئی شک بھی نہیں ہے بعض عرب جو ہے ممالک وہ اتنے، میں کیا کہوں، وہ ہیں کہ انہوں نے دے بھی دینے پیسے، اتنے بزدل ہیں. آپ جرمنی سے ڈیمانڈ کرو نا بھائی. یہودیوں کے ساتھ جو سب سے برا سلوک ہوا تھا ان کے مطابق، وہ تو ہٹلر نے کیا. ہٹلر کون تھا؟ جرمن تھا. جرمنی نے کیا. جرمنی سے مانگو. آپ کے سب سے زیادہ یہودی جو ہے وہ پولینڈ اور جرمنی میں رہا کرتے تھے، تو پولینڈ سے مانگو نا اپنی زمینیں واپس، جرمنی سے مانگو اپنی زمینیں واپس. سعودی عرب سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کھلی بات، میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی، میں انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ویڈیو کروں گا. آپ نے دیکھنی ہے ویڈیو، چاروں طبق روشن ہو جائیں گے دیکھ کے. گریٹر اسرائیل، جی گریٹر اسرائیل کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ناظرین. جو گریٹر اسرائیل ہے نا، یہ ایکسپینشن پلان ہے. یہ پلان ہے جس میں حجاز مقدس تک ان کی حدود پہنچ جائیں گی. اسرائیل کی حدود جو ہے وہ مکہ تک پہنچ جائے گی. مصر اس میں شامل ہے. اس فلسطین تو کچھ بھی نہیں ہے. فلسطین کا کب کا کھا چکے یہ لوگ ناظرین. ان کی حدود جو ہے وہ یہ جو فارس کا سمندر ہے وہاں تک پہنچ جائیں گی. ایک پاکستان بچ جائے گا. پاکستان گریٹر اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی شکست بڑی ضروری ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل چاہتا ہے پاکستان کو ہر طرح سے شکست دی جائے، کیونکہ ایک ہی ملک ایسا ہے جس کے پاس سب سے بہترین فوج ہے لڑنے کے لیے، جس کے پاس سب سے بہترین اسلحہ ہے لڑنے کے لیے، اور جس کے بعد ایٹمی پاور ہے لڑنے کے لیے. لہٰذا اس کی آنکھ میں اس وقت پاکستان کھٹک رہا ہے. ایران بھی زور آزمائی کر رہا ہے، لیکن جس دن پاکستان سے زور آزمائی کرنے کی اس نے کوشش کی، دانت کھٹے ہو جائیں گے. اس لیے پاکستان کو بھارت کے ذریعے جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین بڑا ہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ اس کو لائٹ لے رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی اس پر بات نہیں کر رہا. یہ بڑی ٹینس سچویشن ہو چکی ہے. یو اے ای نے ایسے ہی ویزا کی پابندی نہیں لگائی پاکستان پہ. دوستو سمجھیں اس بات کو، یہ جو ہمارا خطہ ہے یہ اکھاڑا بننے جا رہا ہے، بڑی گھمسان کی جنگ ہونے جا رہی ہے. انہوں نے پچھلے دنوں ایران کا ایٹمی سائنسدان مار دیا. کیسے مرا وہ؟ ایران کہہ رہا ہے اسرائیل نے مروایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اسرائیل نے مروایا ہوگا. یہ جنگ کا اعلان ہے. ایران بہت قریب پہنچ چکا ہے ایٹم بم بنانے کے. یہ باقاعدہ ایک اس خطے میں شورش شروع ہونے والی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ مزید جامع اور واضح میں نہیں ہو سکتا. لہذا یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جو میں نے سوچا آپ تک پہنچاؤں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک قانون پر کام کر رہا ہے جس سے اب عرب ممالک سے اپنی زمینیں بھی واپس لے گا، اپنے پیسے واپس لے گا، اربوں ڈالرز واپس. اس اربوں ڈالر کا کرے گا کیا؟ اسلحہ خریدے گا، اسلحہ بنائے گا، اپنے آپ کو مزید مضبوط کرے گا. اگر اس کو مل گئے، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں ہے، شاید مل جائیں گے. یہ بڑے بزدل ہیں جی. جب یہ مان گئے ہیں اسرائیل کو، بحرین نے قبول کر لیا، یو اے ای نے قبول کر لیا، سعودی عرب جو ہے وہ اندر خانے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو یہ پیسے بھی دے دیں گے بھائی، یہ پیسے دے دیں گے. یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ کیجیے گا، چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پریس کریں. اللہ نے کے بعد